ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے, اللہ ہی آپ کو سہارا دیتا ہے, اللہ آپ کو امپاسبل سچویشن سے نکالتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تیسری بار بہرحال ہمت پڑی, کہتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی واز مسنگ ہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کرو, لمبے سجدے کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے. یعنی نو بوائے فرینڈ, نو ہسبینڈ, نو وائف, نو گرل فرینڈ, نو پیرنٹس, نو ون ان دا گریو, نو ون ان دا گریو, جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارا, ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی تلقین امام ابن القیم کا ایک کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو, اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو, کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو. کچھ لوگ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار نماز اگر میں نے پڑھنا شروع کر دی نا تو میرے مزے چھوٹ جائیں گے یا میرے پہ سختیاں آنے لگ جائیں گی. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہو گئے, ہمیں نالج زیادہ آ گیا, ہم اللہ کے قریب ہونے لگ گئے, ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے, تو ہم پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں صاف, اور یہ ینگسٹرز کا سب سے بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی میرے کپڑے نہیں صاف. کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے. کپڑے نہیں صاف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کون سی ایسی غلاظت لگی ہے کپڑوں پہ, اللہ معاف کرے. کئی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ, اور میرے خیال سے صحیح طریقے سے ٹریننگ بھی نہیں ہوئی کسی بچوں کی نا, کہ فار ایگزامپل اپنی صفائی کس طرح کی جاتی ہے, اسلامک صفائی کس طرح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کپڑے نہیں صاف ہوتے تو کپڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورشن, جو صرف جو گندے والا پورشن ہے, آپ نے بس اس کو رنس کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے گندگی ریموو کرنی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس اٹ, اٹ از پریب. اور گندگی کو ہم یہاں ڈیفائن بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیشاب کی چھینٹیں, سب سے زیادہ گندگی تو یہی ہو سکتی ہے نا. یا چلو اس سے بھی نیکسٹ لیول, آلدو میرا نہیں خیال اس لیول پہ کوئی گندا رہنا چاہتا ہے کہ احتلام ہوا ہے اور وہی والی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اور اس کو لے کے وہ اسپورٹس کر, یا تو کوئی بہت ہی ہائی لیول کا گندا رہنا چاہتا ہے تو اللہ معاف کرے, ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. لیکن دیکھو اس طرح کی بھی گندگی ہے تو اس کو پانی سے کھرچ کے اس طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحابہ کیا لباس تھے ان کے, یہ اصحاب الصفہ جو تھے کیا لباس تھے ان کے, ایک چادر دھوتی کی طرح اور اوپر ایک چادر, دیٹس اٹ. اور مٹی میں لیٹتے تھے, مٹی میں بیٹھتے تھے, ایون کیچڑ لگ جاتی تھی اکثر. تو کیا مطلب ہے, وہ یہ کہتے تھے ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک, بھئی آپ صاف کرو, آپ نماز پڑھو, جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لے گا. تو یہ بھی ایک بہت ہی عجیب آرگومنٹ ہے. وہ یہ جو آپ نے شروع میں بڑی زبردست بات کی تھی, دیکھیں کہ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ جب ہوتا ہے نا, ون آرگومنٹ لیڈس ٹو دی ادر, دین اندر. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ٹو ڈرٹی, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, میری تو لائف ہی بہت گندی ہے. پھر یہ آ سکتا ہے کہ نہیں یار بوڑھے ہو کے پڑھیں گے, ابھی کیا فائدہ, جوانی میں کون نماز پڑھتا ہے, دیکھی جائے گی. پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار میرا اللہ سے ایک اسپیشل تعلق ہے, تم میرے اور اللہ کے درمیان میں نہ ہو. پھر یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ یار کوئی بھی نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. کپڑے نہیں ٹھیک یا دل نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور آرگومنٹ آتا ہے کہ جیسے میں نے کسی کو کہا یار نماز پڑھو, جیسے میرا ایک دوست ہے, میں نے اسے کہا یار نماز پڑھا کرو. جیسے یونیورسٹی میں کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر میرا دوست ہے, میں اسے بہت کہتا ہوں یا کہتی ہوں ہاسٹل میں کہ نماز پڑھو, اٹھو, نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ دیکھو اب تو میں بالکل نہیں پڑھنی, پہلے تو شاید میں پڑھ لیتی, اب میں نے اس لیے بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ اب میں تمہارے لیے پڑھوں گا. یہ بھی نیکسٹ لیول. دیکھیں شیطان جو ہے وہ کہاں سے پکڑتا ہے, میں اپنی نیت نہیں خراب کرنا چاہتا. میں نے نیت نہیں خراب کی. حضرت علی جو ہے نا, انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا اس بندے کو, اب تم آ گئے ہو میرے درمیان میں, میرا گرج آ گیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیے جب تک دل سے نہیں اٹھے گی نا, جب تک میں اللہ کے لیے نہیں کروں گا تب تک میں نے نہیں پڑھنا. اللہ کے بندو, وہ شیطان آپ کو گھیرتا رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور آپ جو ہے کبھی بھی اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہو گے یہاں تک کہ آپ کی قبر تک آپ پہنچ جاؤ. رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں دنیا کے سب سے رحم دل انسان, دنیا کے سب سے پیارے انسان ہمارے نبی, انسانیت سے شدید 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 محبت کرنے والے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے جب نماز کھڑی ہو, میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کے امام کو مقرر کروں, لکڑیاں جمع کروں, انہیں آگ لگاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو نماز میں موجود نہیں ہیں, ان مردوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں موجود نہیں.
اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو جا کر کہتے ہوں گے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، صحابی نہیں کسی عام بیڈوین کو جا کر، صحابہ تو ماشاءاللہ ور ویری ریگولر، کسی عام بیڈوین کو جا کر کہیں کہ آپ نماز میں موجود نہیں، نماز میں آیا کرو، تو آگے سے یہ کہے گا کہ اب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب تو مجھے نہیں آنا، پہلے تو میں اپنی نیت سے آ رہا تھا اب تو نہیں آؤں گا. اور بھائی اچھی بات ہے آپ کو کسی نے کہہ دیا تو اسی بہانے پڑھ لو. تو یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا اللہ معاف کرے بس دیکھیں. اور جو بھی بتانے والا ہے نا آپ کو وہ اللہ کے نبی کا ہی پیغام آپ کو پہنچا رہا ہے، اور آپ کا جو کرنا ہے وہ ایک قسم کا اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس طرح تو پھر ہر چیز میں آرگومنٹ آ سکتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چوری کرنے لگے، آپ کا دوست آپ کو کہے چوری نہ کرو، آپ کہیں اب تو میں کروں گا کیونکہ اب اس نے کہہ دیا، پہلے میں نے چھوڑنا تھا اللہ کے لیے، اب چونکہ اس نے کہہ دیا اب میں نے نہیں چھوڑنا. پھر تو ہر برائی میں آپ وہ آرگومنٹ لا سکتے ہیں نا. اچھا ایک اور آرگومنٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے، یہ بھی بڑا عجیب آرگومنٹ ہے اور یہ چونکہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس پہ ہم ڈسکشن کریں. وہ یہ ہے کچھ لوگ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار نماز اگر میں نے پڑھنا شروع کر دی نا تو میرے مزے چھوٹ جائیں گے یا میرے پہ سختیاں آنے لگ جائیں گی. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہو گئے، ہمیں نالج زیادہ آ گیا، ہم اللہ کے قریب ہونے لگ گئے، ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے تو ہم پہ سختیاں شروع ہو جائیں گی، ہم پہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آرگومنٹ کہاں سے سٹیم کیا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ پھر میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. یہ ہے نا وہ اگنورینس از بلس ایک قسم کا، وہ اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں نہیں پتہ نا تو ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی. اللہ. اور یہ سوچ کے جو ہے نا وہ جو ہے اس میں نا وہ آتے ہیں اس میں آ کے، اور جان بوجھ کے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھا دے کوئی بندہ جو بھی جان بوجھ کے اپنے آپ کو اگنورنٹ رکھے گا نا وہ اس کی تو پکڑ لازمی. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک بندے کو ویسے نہیں پتا، اس کے سرکمسٹانسز ایسے تھے، یہ چیز وہ نہیں جانتا تھا، اس کے لیے یہ باتیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یہ صرف اس کے لیے ہو رہی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جو کہ نہیں اپروچ کر سکتا ایسی انفارمیشن کو. صحیح بات. لیکن آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کی تو پکڑ ڈبل ہو جائے گی پھر. اللہ. جو آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں، یہ چیزیں، اور آپ نے جان بوجھ کے یوٹیلائز نہیں کی اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مطلب یعنی یہ نہیں وہ عذاب آپ اپنے اوپر ایک قسم کا ڈبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو نیگیٹو موٹیویشن اس کے لیے دی جا سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی بندہ نماز یا یہ چیزیں روزہ کرنا شروع کرے گا اس کے لیے فائدے ہی فائدے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی اچھا کرتے ہیں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس میں جتنا بھی ایڈ ہوں گے یا ایڈ کریں گے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور چھٹ جانے پہ چلو فرض کریں آپ نے چھٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ توبہ کرنا، توبہ کر کے واپس آنا. اور اگر آپ توبہ کر کے واپس آتے ہیں اللہ کے پاس، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادت کا ذریعہ یہ ہے. تو اور باقاعدہ وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندے گناہ نہیں کریں گے اور کبھی توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور ایسے لوگ کو لے آئے جو کہ آئیں گناہ کریں. اور دیکھیں حضرت آدم کی جو پوری سٹوری ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولے گا اور وہ گناہ کرے گا اور پھر وہ توبہ کرے گا. اگر وہ یہ آخری توبہ والا کام نہیں کرتا نا تو وہ پھر شیطان. ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے وہ جو توبہ کرنا آپ کا پارٹ آف یور بینگ ہیومن. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کبھی یہ بالکل غلط آرگیومنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کہ جی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے یا ہمیں پکڑ نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط اور باطل قسم کا آرگیومنٹ. دیکھیں میں ایسے بہن بھائی ہمارے جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم جج نہیں کرتے، بہت اچھے ہیں وہ بہن بھائی. ٹھیک ہے باقی چیزوں پہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کر سکیں جیسے پردہ ہے. کئی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کارپوریٹ میں، جاب ہولڈرز ہو سکتی ہیں جو شاید پردہ نہیں کرتی لیکن نماز قائم کرتی ہیں. الحمدللہ گڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز کے تھرو ہی مجھے امید ہے کہ انہیں پردے کی توفیق بھی دے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے. لیکن میجورٹی دے وانٹ ٹو انشاءاللہ پرے. میں نے یہ دیکھا تو ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی تلقین امام ابن القیم کا ایک کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو. اللہ اکبر. یعنی نو بوائے فرینڈ، نو ہسبینڈ، نو وائف، نو گرل فرینڈ، نو پیرنٹس، نو ون ان دا گریو، نو ون ان دا گریو، جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارنا تو ابھی سے عادت بناؤ.
آپ کا میوزک جو ہے, آپ کی جو جتنی بھی ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آنے والی. اللہ. یو کین ناٹ مطلب رن اوے. Your favorite celebrity will not be in the grave. یس. Your favorite friend is not going to be in the grave. It's you and Allah. جتنا ٹائم دنیا میں گزارو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, اور سب سے بہترین ٹائم اللہ کے ساتھ گزارنا نماز ہے, سجدہ ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. ایک واقعہ ہے نماز بڑا خوبصورت. الاحناف ابن قیس ایک تابعی ہیں, مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو تابعی, میں آڈینس کو بتاتا چلو, وہ ہوتے ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے, ان کو تابعی کہتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے, عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا, پھر بیٹھ گئے مسجد اقصیٰ میں, کافی دیر بیٹھے اپنی عبادت کرتے رہے. دیکھا ایک شخص رات تک بیٹھا ہوا ہے, لیٹ نائٹ تک, اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے, اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے کہ ان کو لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے جا کر ہلایا, کیوریوسٹی ہوئی کہ ان کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی, بابا جی ظاہر بڑی عمر کے ہیں. ہلایا تو وہ زندہ تھے. نماز میں جب سلام انہوں نے پھیر لیا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ آپ خیریت تو ہے, مطلب مجھے لگا ایک بار کہ یو آر گون, یو آر ڈیڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ میرے محبوب نے فرمایا, اور یہ کہتے ہی وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں. بہرحال میں نے چپ کرایا کہ دیر پلیز آپ کام ڈاؤن, آپ بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. پھر بتانا شروع کیا, پھر رونے لگ گئے. میرے محبوب نے کہا, دوبارہ رونے لگ گئے. میں نے پھر چپ کرایا. تیسری بار بہرحال ہمت پڑی. کہتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی واز مسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کرو, لمبے سجدے کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے گا, تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث ہے. الاحناف ابن قیس اتنا متاثر ہوئے, کہتے ہو آر یو؟ ہی سیڈ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری آپ کو پتا ہے کہ فیمس ہے فار زہد و تقوی. تو دیکھیں دس واز دا نماز آف صحابہ. تھی کیا محبت اللہ کے لیے, یعنی کم آن, یہ سارے آرگومنٹس, ہاؤ کین یو گیو دیز آرگومنٹس. حیران ہوں میں یار, اللہ سے لینینٹ ہے کوئی آپ کے ساتھ, اللہ سے جنرس ہے کوئی آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کوئی کرتا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی لفٹ کراتا ہے آپ کو؟ یعنی لوگ دھتکارتے ہیں, پیپل دے پلے ود یو, پیپل ڈسیو یو, پیپل دے ڈمپ یو, دے لیو یو, دے ہرٹ یو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے, اللہ ہی آپ کو سہارا دیتا ہے, اللہ آپ کو امپاسبل سچویشن سے نکالتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاؤ کین یو ناٹ رسپونڈ ٹو اللہ؟ میں آئی کانٹ کمپریہینڈ دس. اس پہ آپ مجھے بتائیں کیا, واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں لوگ جو ہے مطلب یعنی ڈسپائٹ ایوری تھنگ, بس یہ 3-4 چیزیں ہیں. آئی ووڈ ناٹ مطلب یعنی نا کہ ہر دفعہ کہ بچے جو ہیں جس انوائرمنٹ کے ساتھ بلڈ اپ ہوئے ہیں, آئی ووڈ ناٹ میک دا ایکسکیوز کہ مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے یا ان چیزوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایک لینینسی شو کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی ایک ایسے علی بھائی ایسی اسٹیج میں تھے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے تھے, غور بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ کئی چیزیں نا ان کا لنک ہماری اپ برنگنگ سے بھی ہے. جو میڈیا ہم دیکھتے رہے ہیں, جو زیادہ ہمارا فوکس کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت میں رہا ہے, یا وہ چیزیں ہمارے بچپن کی, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک جو ہے وہ بہت کمزور تھا. صحیح, ٹھیک, وہ تھا کافی ریئل تھا, جب ہم دعا کرتے تھے کافی ریئل تھا, لیکن کم تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری یوتھ کو اس لیے افیکٹ کر رہی ہیں تھرو آؤٹ اینڈ تھرو آؤٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا ایک اپنی اگر ہم سٹوری بتائیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ڈڈ یو علی بھائی, آپ نے کس طرح نماز کی طرف موٹیویشن لی, تو مے بی شاید آپ کی جو جرنی, آپ کے جو اسٹیپس ہیں, مے بی وہ لے کے جو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں. میں اپنی بھی بتا دیتا ہوں. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ یس ہمیں تھوڑا ایمپتھائز بھی کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ, ہماری یوتھ کے ساتھ, انشاءاللہ ایموشنل بھی کرنا ہے. جیسے میں نے بھی بات کی کہ یار ہاؤ کین یو, مطلب سوچو تو صحیح, پونڈر. اینی وے, دیکھیں میری والدہ ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہے اس میں. میری والدہ بہت انکریج کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے, اور میں انہیں ہمیشہ یہی بات کرتا تھا کہ دیکھیں میں جب دل کرے گا پڑھوں گا. میرا کامن آرگومنٹ یہ ہوتا تھا. باقی یہ کہ مسجد چونکہ بہت قریب تھی ہمارے, تو ہم مسجد میں اکثر کھیلا بھی کرتے تھے. یہ ایک ایج تھا ہمیں الحمدللہ, تو کچھ 1-2 تو پڑھ ہی لیتے تھے.
نماز الحمدللہ. نہ رمضان آتا تھا تو زیادہ پڑھ لیتے تھے, وہی جو رمضان مسلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی میرا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نماز بالکل ہی ترک کی ہوئی تھی. میرے والد بھی بچپن میں مجھے مسجد لے جاتے تھے, والدہ بہت زیادہ پش کرتی تھی. نارمل مڈل کلاس ہاؤس ہولڈ میں یہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو میرا ایسا ہی معاملہ تھا. باقی یہ کہ دیکھیں جو شوق سے اور جو سمجھ کے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, اور جیسے آپ نے کہا نا مغرب کی نماز میں نہیں چھوڑتا تھا, کوشش کرتا تھا, کیونکہ مجھے بھی وہی انگزائٹی آتی تھی شام آ گئی ہے تو یار مغرب نہ چھوڑو, اور وہ میں بہت پیار سے بہت دل سے پڑھتا تھا اور سکون بھی بہت ملتا تھا الحمدللہ. بٹ اٹ واز ان یونیورسٹی ٹائم, سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میری بہت زیادہ توجہ اس طرف آئی, رمضان آیا, میں نے نمازوں کو پکا کرنا شروع کیا, اور اسی دوران میں قرآن بھی پڑھ رہا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو بس وہ نمازیں پکی ہو گئی الحمدللہ تھرو آؤٹ رمضان. اور اس کے بعد کمپنی ایسی مل گئی جو نمازی تھے. کمپنی میٹرز الاؤ, مطلب میری تو یہ سٹوری ہے کہ دوست جب چینج ہوئے اور نمازی دوست, دیکھیں وہ دوست نمازی دوست آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے, اس نے نماز پڑھنی پڑھنی, جو مرضی ہو جائے اس نے نماز پڑھنی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا لیا, چلو جی نماز پڑھو. اس کے بعد جی پڑھنے بیٹھے ہوئے, اچھا جی چلو اذان ہونے لگی, وضو کر لو, نماز کے لیے جانا ہے. کوئی گیم کھیل رہے ہیں, اچھا جی چلو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, نماز پڑھنی ہے. چلو مسجد میں نہیں گئے, وہیں جماعت کرا لی ہاسٹل کے روم میں. تو یہ جو کمپنی ہے نا, اٹ ہیلپ می اے لاٹ الحمدللہ. تو اس سے استقامت آتی گئی. میری تو یہ سٹوری. اور پھر میں نے خود بھی جب پڑھا بہت زیادہ نماز کے بینیفٹس, ریاض الصالحین جیسے میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی, حدیث کا مجموعہ ہے ریاض الصالحین, اس میں پورا بک آف ورچوز, کتاب الفضائل, اس میں نماز کے, مسجد جانے کے, جماعت سے نماز پڑھنے کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جب میں نے پڑھا میں نے کہا سبحان اللہ یار یہ تو اب پکی کرنی ہے. تو میری تو یہ سٹوری